پہاڑوں کے دامن میں ایک بھولا ہوا قلعہ، یہ ہے قلعہ پروالا، گکڑوں کی عظمت اور ان روحوں کی سرزمین جو آج بھی خاموش نہیں۔ اور پھر وہ برگد کا درخت جس کی جڑیں زمین میں نہیں بلکہ زندوں کے دلوں میں اترتی ہیں۔ یہاں سلطان مقرب خان کی قبر ہے جہاں تاریخ سسکتی ہے، اور مائی کمرو کی مسجد کی دیواروں سے سرگوشیاں ابھرتی ہیں۔ پروالا صرف تاریخ نہیں، ایک جاگتا ہوا خوف ہے۔ پروالا قلعہ کرال کی پہاڑیوں پر دریائے سواں کے بائیں کنارے پر واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قلعہ سلطان محمد غزنوی کے ایک ساتھی کائی گوہر نے ایک قدیم ہندو شاہی دور کے کھنڈرات پر 11 صدی کے اوائل میں تعمیر کروایا۔ گکڑوں کا دعویٰ ہے کہ وہ سلطان محمد غزنوی کے فوجوں کے ساتھ آئے اور یہاں آباد ہوئے۔ یہ قلعہ قدرتی پہاڑوں اور دریائی بہاؤ سے گھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ یہ قلعہ تقریباً 1500 سال پرانا سمجھا جاتا ہے اور اس میں گکڑ خاندان کی بادشاہی کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ مغل بادشاہ ہمایوں نے جب شیر شاہ سوری سے شکست کھائی تو کچھ عرصہ کے لیے اس علاقے میں پناہ لی تھی۔ قلعہ کے اندر پرانے دروازے، فسیلیں، برج اور دفاعی دیواریں آج بھی جزوی طور پر سلامت ہیں۔ اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں مقامی آبادی اب بھی موجود ہے، یعنی قلعہ پروالا آج بھی ایک زندہ قلعہ ہے۔ یہ مقام تاریخی و سیاحتی لحاظ سے بے حد اہم ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومتی عدم توجہی کے باعث یہ قلعہ رفتہ رفتہ زوال کا شکار ہو رہا ہے۔ اگر اس کی بحالی اور سیاحت کی فروغ پر توجہ دی جائے تو یہ خطہ پوٹھوہار کی ایک بڑی تاریخی پہچان بن سکتا ہے۔ اس قلعے کے اندر ایک ایسا برگد کا درخت تھا جو زندہ ہے، عام درختوں کی طرح نہیں بلکہ سانس لیتا ہوا درخت۔ یہ درخت اتنا پرانا ہے کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر جا کر دوبارہ اوپر آتی ہیں، جیسے کوئی سایہ دار سانپ زمین کے نیچے رینگ رہا ہو۔ دن کے وقت وہ معمولی لگتا ہے، مگر رات کو جب ہوا چلتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پتوں سے سرگوشیوں کی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی نام پکار رہا ہو۔ کہتے ہیں کہ سلطان مقرب خان کے زمانے میں ایک سپاہی قلعے سے غائب ہوا۔ صبح اس کی لاش اسی درخت کے نیچے ملی، آنکھیں کھلی ہوئیں، چہرے پر خوف جمع ہوا اور جسم خشک لکڑی کی طرح سخت۔ اس کے بعد ہر رات قلعے میں عجیب سائے نظر آئے اور کوئی نہ کوئی اس درخت کے قریب جاتے ہی غائب ہو جاتا۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ درخت اس دور کی ایک بے گناہ قیدی کی روح سے آباد ہے، جسے قلعے میں پھانسی دی گئی تھی۔ اس کی روح زمین میں پرواز کر گئی اور درخت کی جڑوں کے ساتھ مل کر زندہ ہو گئی۔ آج بھی جب اندھیری راتوں میں ہوا قلعے کے فسیلوں سے ٹکراتی ہے تو برگد کے نیچے کسی کے قدموں کی چھاپ سنائی دیتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ مائی کمرو کے دروازے سے گزرتی ہوا ہے، اور کچھ کہتے ہیں وہ درخت اب بھی سانس لے رہا ہے۔ گکڑ خاندان کے حکمرانوں نے اپنے دور حکومت میں بہت سی عمارتیں تعمیر کروائیں۔ مائی کمرو مسجد گکڑ خاندانوں کی فن تعمیر کا ایک بہترین نمونہ ہے، جو 16ویں صدی کے اوائل میں تعمیر کی گئی۔ یہ مسجد باغ جوگیاں گاؤں کے مغرب میں دریائے سواں کے کنارے واقع ہے، جس کے بائیں کنارے پر پروالا کا مضبوط قلعہ ہے۔ یہ اسلام آباد کی قدیم ترین مسجد ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مسجد ہاتھی خان گکڑ کی اہلیہ مائی کمرو نے بنوائی۔
مائی کمرو اپنے فلاحی کاموں کے لیے بھی مشہور تھی۔ مسجد ایک مستطیل نقشے پر بنائی گئی ہے اور اسے 3 گنبدوں کا تاج پہنایا گیا ہے۔ مسجد کی تعمیر میں مقامی پتھر استعمال کیا گیا ہے جس پر چونا پلستر کیا گیا تھا۔ اس مسجد کے صحن کے مشرق میں 3 قبریں بلند چبوترے پر بنائی گئی ہیں، جبکہ مسجد کے عین مشرق میں صحن سے منسلک چبوترے والی قبر کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تاتار خان کی قبر ہے۔ گکڑوں نے تقریباً 400 سال تک خطہ پوٹھوہار پر حکمرانی کی اور بیرونی حملوں سے اس کا کامیابی سے دفاع کیا۔ دفاع کے علاوہ فن تعمیر میں بھی انہوں نے شاندار نمونے بنائے، جن میں پھروالا قلعہ، روات قلعہ، سرائے مائی کمرو کی مسجد اور سلطان مقرب خان کا مقبرہ شامل ہیں۔ پوٹھوہار میں انہوں نے ایک منفرد طرز تعمیر متعارف کروایا جو ان کی جنگجوہانہ فطرت کی عکاسی کرتا ہے۔ گنبد عام ہندوستانی طرز کا ہے۔ یہ بلند و بالا گنبد بہت خوبصورت اور نفیس ہے۔ اس کے پیچھے 2 کمرے بلند چبوترے پر بنائے گئے ہیں اور چند قبریں ابھی بھی صحن میں باقی ہیں۔ سکھوں نے سلطان مقرب خان اور اس کے 2 بیٹوں معمر خان گکڑ اور آدم خان گکڑ کی قبریں اکھاڑ دی تھیں۔ ان خاموش فصیلوں کے پیچھے وقت آج بھی قید ہے۔ یہاں پر اینٹ ایک کہانی کہتی ہے اور ہر سایہ کسی روح کا انتظار۔ پروالا، جہاں تاریخ اور خوف ایک ساتھ سانس لیتے ہیں۔ یہ قلعہ ابھی ختم نہیں ہوا۔